کچھ مہینوں پہلے ایک انڈین ایکٹر نے خودکشی کی تھی۔ ماہرین کے مطابق خودکشی کی وجہ ڈپریشن بتائی جا رہی تھی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سوسائڈ کو مینٹل ہیلتھ کے ساتھ لنکڈ کر رہا ہے اور ڈپریشن کو سوسائڈ کی سب سے بڑی وجہ قرار رہا ہے۔ WHO کے ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں ابھی تک 2 ارب 70 کروڑ سے زیادہ لوگ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہیں، خاص کر کے جو کہ غریب ممالک ہے اس میں 74 سے لے کر 86% تک جو کہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہے اس کو ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ تک ایکسس نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 7% سے زیادہ لوگ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے جن کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے۔ مینٹل النس کے بارے میں لوگوں کو اتنی اویئرنس نہیں ہے چونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ مینٹل النس کیا ہے۔ اکثر لوگ انزائٹی، ڈپریشن، بہت سارے مینٹل النسز کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ اگر ڈپریشن کی بات کی جائے تو ڈپریشن بھی مینٹل النس کا ایک قسم ہے۔ ڈپریشن کے مختلف قسم کے علامات ہو سکتے ہیں جیسے کہ مختلف دورانی میں مختلف علامات کا ظاہر ہونا۔ ڈپریشن کی مختلف قسم کے علامات ہو سکتے ہیں جیسے کہ مسلسل اداسی، مایوسی کا چھایا رہنا، یا بہت زیادہ نیند کا آنا یا نیند کا نہ آنا، یا وزن کم ہونا یا وزن کا بڑھ جانا، یا کسی چیز کے اوپر توجہ مرکوز نہیں کرنا، یا اپنی زندگی کا بے معنی لگنا، کسی کام میں دل کا نہ کرنا، یا خودکشی کے بار بار خیالات کا آنا ڈپریشن کے علامات ہوتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈپریشن کاز کیوں ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ڈپریشن کاز کرنے میں جو کہ پری ڈسپوزیشن بن رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن کاز کرنے کے وجوہات بن رہے ہوتے ہیں۔ سب سے جو پہلی وجہ ہے وہ ہے سائیکولوجیکل فیکٹر، اس کے علاوہ سوشیولوجیکل فیکٹر ہے، اور اس کے علاوہ بایولوجیکل فیکٹر ہے۔ ان 3 فیکٹرز کی وجہ سے ڈپریشن کاز ہو جاتی ہے۔ سب سے اہم وجہ جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتی ہے وہ ہے ہماری سائیکولوجیکل فیکٹرز۔ اگر کاگنیٹو بیہیویئر پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو یہ ہماری منفی سوچیں ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ اب انہی نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے یعنی منفی سوچوں کی وجہ سے ہمارا دماغ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا دماغ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہماری باڈی آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب برین باڈی دونوں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو اس ڈسٹربنس کو تو کسی نہ کسی شکل میں نمودار ہونا ہے، تو یا تو یہ مینٹل النس کی شکل میں نمودار ہو جاتی ہے اور یا فزیکل النس کی شکل میں، اور اکثر یہی برین باڈی ڈسٹربنس ڈپریشن کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے۔ اب جب ڈپریشن کاز ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری فزیولوجیکل، سوشیولوجیکل اور سائیکولوجیکل لائف، تینوں طرح کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب بعض اوقات یہی ڈپریشن اتنا تھریٹفل ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری لائف تک کو تھریٹن کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار تو ہماری لائف ہی کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک کینسر کا مریض بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس کی لائف ختم ہو جائے، لیکن یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ مریض خود اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔